بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، عدالتی لحاظ سے بہت ہی اہم دن تھا، خاصی ایکٹیویٹیز چلی، بہت اہم کیسز کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس تھا بلے کے نشان کے حوالے سے، جبکہ سپریم کورٹ میں دو بہت اہم ترین کیسز تھے۔ ایک تھا لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے، جو کہ اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ تاحیات نااہلی 62(1)(f) کے تحت وہ کیس، اس کی سماعت ہوئی ہے، اور ان دونوں کیسز کی سماعت کے دوران بہت اہم ریمارکس عدالت کی جانب سے آئے ہیں۔ خصوصاً جو لاپتہ افراد کیس کی سماعت تھی، اس کے دوران بہت اہم جو دلائل تھے وہ بھی جاری رہے، ریمارکس بھی آئے عدالت کی جانب سے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران ریاض خان کا بھی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا، لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کا ذکر آیا تھا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کا ذکر کس انداز میں کیا گیا اور کس لہجے میں کیا گیا اور کن الفاظ میں کیا گیا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں یہاں پر کی عمران ریاض خان کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تھی، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان کا بھی اس پر رد عمل آ گیا ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی اس پر عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں، ان کی جانب سے کیا جواب آیا ہے، کیا رد عمل آیا ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کیس تھا، اس کی سماعت کے دوران بھی خاصی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ وہ کیس کی سماعت اب 4 جنوری کو دوبارہ ہوگی، اس میں مزید پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ جبکہ جو بلے کے حوالے سے، بلے کے نشان کے حوالے سے کیس تھا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کی سماعت کی، اس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ متوقع طور پر وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کل، یعنی کہ نیکسٹ ورکنگ ڈے 3 جنوری کو پروبیبلی وہ سنا دیا جائے گا۔ کیا امکانات ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جس طرح سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، میں اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، ممنون ہوں آپ لوگوں کا۔ اسی طرح سے محبتیں اپنی نچھاور کرتے رہیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ محترم، انتہائی قابل احترام ہے، تو اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران جو باتیں ہوئیں۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے تو ذکر آیا، لیکن اس سے پہلے جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس وقت شعیب شاہین صاحب یہاں پر موجود تھے، جو کہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب کو، چونکہ لطیف کھوسہ کے بیٹے کی گرفتاری کا معاملہ تھا، وہ وہاں پر بزی تھے، لہٰذا شعیب شاہین جو ہے وہ پیش ہوئے اعتزاز احسن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ اب جس طرح سے وہاں پر شعیب شاہین نے باتیں کی، جس طرح سے دلائل دیے یا جو گفتگو کی، اس سے لگ یوں رہا تھا کہ شاید مکمل تیاری نہیں ہے شعیب شاہین صاحب کی، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھی جہاں پر وہ کاؤنٹر کر سکتے تھے لیکن وہ نہیں کر پائے۔ چیف جسٹس صاحب نے بہت سی ایسی باتیں اٹھائیں جس کا وہ جواب صحیح طور پر وہ نہیں دے پائے، اور ان کے لہجے سے یا ان کے بولنے سے لگ یوں رہا تھا کہ شاید وہ بھرپور تیاری نہیں کر سکے ہیں، کہیں پر کچھ کمی جو ہے وہ دکھائی دی۔ دلائل کے دوران شعیب شاہین صاحب نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا، صداقت عباسی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ عثمان ڈار کی جو گمشدگی تھی یا لاپتہ ہونے کا معاملہ تھا اس کا ذکر کیا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی۔ اب چیف جسٹس صاحب نے یہاں پر یہ بات کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ خود سورسز رکھتے ہیں، یہ وسائل رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود عدالت کے سامنے آ سکتے ہیں، کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں، تو یہ خود کیوں نہیں آئے ہیں، آپ کیوں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ کچھ لاجواب سے دکھائی دیے، ان کی جانب سے عدالت کو مطمئن نہیں کیا جا سکا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی آپ لگتا ہے اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس معاملے میں سیاست لے کر آ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، سیاست جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ پھر جو ریکارڈ تھا اس حوالے سے، جو فائل تھی اس میں ڈان نیوز کی ایک خبر تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی، لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بل تھا قومی اسمبلی میں لایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ بل سینٹ کو بھیجا گیا، تو یہاں پر بات ہوئی کہ جی وہ بل سینٹ میں گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ بل گم ہو گیا۔ یہاں پر چیف جسٹس صاحب نے حیرانی کا اظہار بھی کیا، برہمی کا اظہار بھی کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہو کر سینٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ بل گم ہو جاتا ہے۔ کسٹوڈین آف سینٹ کون ہے، چیئرمین سینٹ کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جی صادق سنجرانی صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے صادق سنجرانی کو پارٹی کیوں نہیں بنایا؟
آپ کو پارٹی بنانا چاہیے تھا کیونکہ وہ بل وہاں پر جو ہے وہ گم ہو گیا. تو اب یہ تمام تو چیزیں اس موقع پر لگ یوں رہا تھا کہ جیسے لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے اور لاپتہ بل پر جو ہے وہ اب آ گئے ہیں. اس لاپتہ بل کی بازگشت جو ہے اس وقت بہت زیادہ سنائی دی گئی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جی بل گم ہو گیا تھا تو اس حوالے سے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس بل کی کاپی ہمیں جو ہے وہ دکھائیں. مین وائل شعیب شاہین صاحب کے پاس اس بل کی کاپی بھی نہیں تھی. پھر جو ہے وہ کاپی عدالتی عملے کی جانب سے غالباً وہ کاپی جو ہے چیف جسٹس صاحب کو پیش کی گئی. تو اس کو پڑھ کر پھر چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شری مزاری کی جانب سے بل پیش کیا گیا تھا لیکن اس پر تو اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ عدالت کو پھر مطمئن نہیں کر سکے, اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے. بہرحال یہ جو معاملہ تھا وہ بل کے ارد گرد پھر جو ہے وہ گھومنے لگا کہ یہ بل وہ کمیشن کے حوالے سے یہ قومی اسمبلی میں پاس ہوا, سینٹ میں وہ بل گم ہو گیا, تو پھر یہ کیا ہوا. اچھا, اس موقع پر چیف جسٹس نے جو ہے وہ پوچھا کہ فاروق حبیب, عثمان ڈار, صداقت عباسی یہ کون لوگ ہیں, کیا اس بات پر رنجیدہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے, کیا ہم انہیں یہ کہہ کر واپس یہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں. شعیب شاہین صاحب نے جب ان لوگوں کا ذکر کیا, فاروق حبیب کا, عثمان ڈار کا, صداقت عباسی کا, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. شعیب شاہین نے کہا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ عرصہ لاپتہ رہے, اس کے بعد پھر آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی سے لا تعلقے کا اعلان کیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ کیا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں. یہ باتیں جو ہے وہ وہاں پر ہوئیں. تو اس کے بعد پھر جب بات آتی ہے لاپتہ صحافیوں کے حوالے سے, تو عمران ریاض خان کا ذکر کیا شعیب شاہین صاحب نے. تو چیف جسٹس صاحب کا اس وقت جو لہجہ تھا عمران ریاض خان کے ذکر پر, چیف جسٹس صاحب کے اس وقت جو الفاظ تھے, یا چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو انداز تھا, وہ انتہائی میں یہ کہوں گا کہ حیران کن تھا. جس طرح سے انہوں نے وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے عمران ریاض خان کا ذکر کیا ہے, عمران ریاض خان کون ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیے, بسد احترام چیف جسٹس صاحب سے, بسد احترام قاضی وقت ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کون ہے. آلٹرنیٹلی وہ ذکر کر رہے ہیں متی اللہ جان کا, وہ ذکر کر رہے ہیں اسد طور کا, لیکن عمران ریاض خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی وہ کون ہے. شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی عمران ریاض خان صحافی ہیں اور کافی عرصے تک وہ لاپتہ رہے, اور اس کے بعد وہ جب واپس آئے تو ان کی حالت غیر تھی, وہ بول نہیں پا رہے تھے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی عمران ریاض کا اس حوالے سے کوئی بیان نہیں ہے آن ریکارڈ, انہوں نے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی, ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہیں چلے گئے ہوں. یہاں پر مجھے لگا کہ شاید چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ایک شخص جو کہ 142 دن تک لاپتہ رہتا ہے, اس کے گھر والے ایک کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں, نہ پتا ہے کہ وہ زندہ ہے, نہ پتا ہے وہ مر گیا ہے, وہ کس حالت میں ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ بلا کر تھک جاتی ہے کہ جی عمران ریاض خان کو لے کر آئیں, کہاں پر ہیں, پیش کریں, بازیاب کروائیں, لیکن کوئی دھیان نہیں دے رہا اس پر, کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اس پر. اور چیف جسٹس صاحب وہاں پر کیا بات کر رہے ہیں, کس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی بیان نہیں ہے عمران ریاض خان کا, ہو سکتا ہے وہ خود کہیں اور چلے گئے ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران ریاض خان کا تو ذکر کر دیا, لیکن آپ نے متی اللہ جان کا ذکر نہیں کیا, آپ نے جو ہے وہ اسد طور کا ذکر نہیں کیا. اس پر شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم وہ ایسا کرتے ہیں, پوری لسٹ ایک بنا لیتے ہیں, اوپر سب سے اوپر متی اللہ جان کا, اسد طور کا جو ہے وہ نام لکھ دیں گے, نیچے کہیں جا کر ہم عمران ریاض کا بھی ذکر کر دیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ متی اللہ جان جو کہ محض 5 گھنٹے غائب رہے, 5 گھنٹے متی اللہ جان جب غائب ہوئے تھے, 5 سے 6 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گئے تھے, ان کا ذکر کر دیا چیف جسٹس صاحب نے. ان کا پتہ ہے, لیکن جو 142 دن جو شخص لاپتہ رہا, جو صحافی 142 دن لاپتہ رہا, اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نہیں جانتے. کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان کون ہے. محترم چیف جسٹس صاحب, عمران ریاض خان پاکستان کا مقبول ترین صحافی ہے. عمران ریاض خان وہ شخص ہے جو کہ 142 دن تک لاپتہ رہا اور سیکیورٹی ادارے اس کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے. آپ کی عدالتیں, لاہور ہائی کورٹ احکامات دے کر تھک گئی تھی, لیکن عمران ریاض خان کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا, عمران ریاض خان کو پیش نہیں کیا گیا. عمران ریاض خان وہ ہیں جو کہ متی اللہ جان کے غائب ہونے پر, اسد طور پر تشدد ہونے پر سب سے پہلے بولتے ہیں. لاپتہ افراد کے حوالے سے سب سے زیادہ ووکل بندہ اگر کوئی تھا تو وہ عمران ریاض خان تھا.
اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران ریاض خان کون ہے. یہ صورتحال رہی جناب عدالت میں. اور پھر جب ذکر کیا گیا دیگر صحافیوں کا تو پھر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ ایک لسٹ دوبارہ بنا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تمام تر لوگوں کے نام شامل کر لیں گے. شعیب شاہین نے کہا کہ میری درخواست پہلے ہے کہ پولیس نے بلوچ مظاہرین کے ساتھ ظلم کیا, بلوچ مظاہرین کا کیس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اور اس کے علاوہ پھر میرے خیال سے جو اب نیکسٹ سماعت ہوگی اس میں 2 الگ الگ وہ کیسز کر دیں گے. جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیس ہے پی ٹی آئی کا, اس میں یہ تمام تر جو سیاسی گمشدگیاں ہیں یا سیاسی لاپتہ افراد ہیں جن میں عثمان ڈار تھے, فاروق حبیب تھے, شیخ رشید, صداقت عباسی, ان کو اس میں ایڈریس کر لیا جائے گا. باقی جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ لاپتہ افراد کیس کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو یہ بہرحال اس کیس میں جو ہے وہ سماعت ہوئی. اور اس کے بعد پھر عدالت نے 11:30 بجے 4 جنوری 11:30 بجے تک اس کیس کو معطل کر دیا. اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. اچھا, اب اس معاملے پر عمران ریاض خان کا موقف بھی سامنے آیا. عمران ریاض خان کا جب ذکر ہوا تو اس کے بعد پھر ان کا رد عمل بھی سامنے آیا. ان کی جانب سے جواب کیا دیا گیا. اب مجھے یہ نہیں پتا, وہ صحافی ہیں ایک شاکر روان صاحب, اب ان کی عمران ریاض خان صاحب سے بات ہوئی ہے یا وہ اپنے طور پر یہ خبر دے رہے ہیں, ابھی اس بارے میں میں تصدیق نہیں کر پایا. لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر دی عمران ریاض خان کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ جی عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ مجھے چیف جسٹس بلائیں, میں ان کو بتاؤں گا کہ مجھے کن لوگوں نے اغوا کیا, میرے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ پاکستان میں کوئی اور ادارہ یا فرد ایسا نہیں جو میری داستان سن کر کوئی حکم یا کوئی بات کر سکے. چیف صاحب ہمت کریں, طلب کریں. یہ شاکر روان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے یہ خبر دی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو طلب کیا جاتا ہے یا نہیں, کیونکہ لاپتہ افراد کے کا کیس ہے, وہ معاملہ چل رہا ہے, تو ساتھ اس کو بھی ایڈریس کر لیں, بلکہ باقاعدہ طور پر آن ریکارڈ یہ چیزیں آ جائیں گی. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کاش ایسا ہوتا کہ مرحوم ارشد شریف کا بھی ذکر کر دیتے چیف جسٹس صاحب اس کیس میں, جہاں وہ مطیع اللہ جان انہیں یاد تھے, جہاں ستور انہیں یاد تھے. کاش انہیں ارشد شریف مرحوم بھی یاد آ جاتے. ان کی والدہ کی ایک درخواست جو کہ ابھی تک سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, اس درخواست کو بھی منگوا لیں اور اس درخواست کو بھی کورٹ میں جو ہے وہ پڑھ دیں اور دیکھ لیں کہ اس درخواست میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کیس کو بھی مقرر کر دیں. یہ چیف جسٹس صاحب سے بصد احترام جو ہے وہ گزارش بھی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ قاضی وقت جو ہے اس سلسلے میں نوٹس لے گا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی جائیں گی. اچھا, دوسرا کیس جو سپریم کورٹ میں تھا وہ تھا تاحیات نااہلی کے حوالے سے, اور اس میں بھی بہت اہم ریمارکس آئے, جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد بھی وہ انتخابات نہ لڑ سکے. میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت کے بالکل آخری دنوں میں چند قانون ایسے تھے جو جلدی میں پاس کیے گئے. اعظم نذیر تارڑ ادھر بل پڑھتے تھے, ادھر ووٹنگ ہوتی تھی اور قانون جو ہے وہ پاس ہو جاتا تھا. الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک ترمیم کی گئی تھی اور اس میں 62(1)(f) جس میں لکھا ہوا ہے کہ نااہلی تاحیات ہے, اس کی ایک لمٹ ڈیفائن کر دی گئی تھی کہ وہ 5 سال کے لیے ہوگی. اب وہ ایک قانون سازی کے ذریعے آپ عدالت کے فیصلے کو کس طرح سے پس پش ڈال سکتے ہیں. سوال یہ ہے, عدالت نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم بالاتر ہے یا پارلیمنٹ کی قانون سازی بالاتر ہے. تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت ابھی ڈیفینیٹلی کچھ دن چلے گی, پھر دیکھیں گے کہ کیا اس پر جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے. لیکن دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے, یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. تو جناب چیف جسٹس صاحب, جس طرح سے اس کیس کو لگایا گیا, جس طرح سے اس کیس کو سنا جا رہا ہے اور جو اس کیس کا پس منظر ہے, اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی جا رہی ہے. اگر ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کی جا رہی تو پھر کسی ایک سیاسی جماعت کی مخالفت کی جا رہی ہے. یہ بہرحال تاثر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. یہ تھا جی دوسرا اہم ترین کیس. اور ادھر بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں, اور اس کی سماعت ہوئی. تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈویژنل بینچ 9 جنوری کو اس کے کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا, وہی فیصلہ کرے گا اس حوالے سے. لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ جی آپ فیصلہ بالکل نہ کریں, جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیں, یعنی کہ
جو بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے تو بلے کا نشان واپس لیا تھا، سنگل بینچ کے فیصلے سے وہ پی ٹی آئی کو نشان واپس مل گیا تھا، وہ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیں، یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور وہ ممکنہ طور پر 3 جنوری یعنی کہ کل سنایا جائے گا۔ اور لگ یوں رہا ہے، یہ امکانات ہیں، یہ میں اپنا تجزیہ جو ہے وہ دے رہا ہوں، امکانات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سلسلے میں ایک لیگل بیٹل لڑنا پڑے گی، ایک قانونی جنگ لڑنا پڑے گی، یہ معاملہ اس طرح سے جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، اور امکانات یہی لگ رہے ہیں کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اس کو معطل کر دیا جائے گا وقتی طور پر۔ 9 جنوری کو جو ڈویژنل بینچ سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہے اس میں یہ پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے مزید۔ یہ تھی جی چند اہم خبریں کورٹ کے حوالے سے۔ جاتے جاتے ایک اور اہم خبر لے لیجئے کہ نون لیگ کا اجلاس آج ایک بار پھر سے ہوا ہے، اس میں ٹکٹس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا، حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایاز صادق، شیخ رحیل اصغر، ان کے علاقے کا ابھی تک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، چونکہ یہاں پر جو ہے وہ ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے کچھ جھگڑے سامنے آئے تھے۔ ایک بڑا جھگڑا جو سامنے آیا ہے وہ ہے نارووال کا، جہاں پر احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، اور وہ لڑائی بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ جو دانیال عزیز تھے وہ اپنے رشتہ دار کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں، احسن اقبال چاہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے ان کے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے، تو یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون اس پر پریشان ہے اور سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہ جو جھگڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نواب شیر وسیر والا حلقہ، جو طلال چودھری فیصل آباد اور نواب شیر وسیر کو وہاں سے ٹکٹ دی گئی، طلال چودھری ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چونکہ مریم نواز کی لابی کے ہیں، لہٰذا مریم نواز بھی سمجھ لیں کہ اس وقت اپنا پورا اثر و رسوخ پارٹی کے اندر استعمال کر رہی ہیں، اور شہباز شریف اور مریم نواز اس وقت آمنے سامنے ہیں، وہ لڑائی بھی اس وقت بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں جی سیاسی لحاظ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں یہ معاملات اب کس جانب جاتے ہیں۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔